بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، پس اللہ کی عبادت کیجئے مخلصاً لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ الا خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص تو صرف اللہ کے لیے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے سرپرست بنا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یقیناً اللہ ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کرے گا، اور یقیناً اللہ جھوٹے بہت زیادہ کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یعنی جو ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے شرک کی اپنے تعویلیں کر لیں، اللہ ایسے جھوٹے اور کفار کے بہت زیادہ کفران نعمت، یعنی کھاتا اللہ کا، عبادت دوسرے کی کرتا ہے، اور یا اس کا معنی وہی کفر والا کہ اللہ کا توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، اور وہ اللہ تو واحد اور قہار ہے، قہار یعنی وہی غالب آ جانے والا۔ اب توجہ کیجئے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کافروں نے، مشرکین نے اپنے پاس سے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو تم سے پوچھ کے تھوڑی بنانا تھا کس کو اولاد بنانا ہے اس نے، کہ تمہاری سجیشن کے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہونی چاہیے یا بیٹا ہونا چاہیے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تو بنانا ہی ہوتا تو پھر اپنی مخلوق میں سے جسے میں چاہتا خود بنا لیتا، لیکن اللہ نے کسی کو بیٹا، دوسری آیات میں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اپنی، نہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے اس کا بیٹا نہیں ہے، ایک ہے اس نے اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں، یہ دو باتیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اور ایک ہے کہ جیسے کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے کہ آج سے آپ میرے بیٹے ہیں، دونوں باتیں اللہ نے نہیں کی، نہ اس نے جنا ہے کسی کو، نہ کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اولاد کی طلب نقص ہے، اللہ نقص سے پاک ہے۔ اولاد چاہیے، بڑھاپے میں کام آئے، فلان کرے، میرا دل کرتا ہے، میں تڑپتا ہوں میری اولاد اور دوسروں کے بچے، اللہ اس قسم کی چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ وہ جب بالکل اکیلا بھی تھا تب بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر سب کو وہ ہلاک اور فنا کر دے تب بھی اس کو کوئی کمی پیش نہیں آئے گی۔ خداوند عالم ہر چیز کے جس میں کمی کا شائبہ ہو
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ جن کو شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک اور مبرہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے۔ مراد اس چیز سے پاک ہے کہ وہ بیٹے بنائے یا بیٹے جنے یا اس کی بیٹیاں ہو، جس طرح تم کافر کہتے ہو۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ تو وہ اللہ ہے جو واحد اور قہار ہے۔ اب اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف ایک اشارہ کیا کہ اپنی قدرت کی جھلک دکھائی اگلی آیات میں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے کہ یہ سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، وہی عزیز اور غفار ہے، وہی عزیز ہے اور غفار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔